قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو برکتیں دینا چاہتے ہیں، ہم تو انعامات دینا چاہتے ہیں، ہم تو نوازشات کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ سلسلہ رکا ہوا ہے، اگر یہ گناہ چھوڑ دیں ہماری طرف سے نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ہماری طرف سے انعامات انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی دیسوں والے، محلوں والے، شہروں والے ایمان لائیں اور پرہیزگاری کی یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے خانقاہوں کو ہم نے اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، دعوت و تبلیغ کے عظیم کام کو، جس میں مقصد ہی صرف یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو دین سے غافل ہیں، دین سے دور ہیں، جن کو بغیر کلمے کے موت آ رہی ہے، ان کو کسی طرح سے پیار سے محبت سے بلا کے ان کو اللہ کے دروازے کی طرف لاؤ، ان کو توبہ کا راستہ دکھاؤ، تاکہ وہ بغیر کلمے کے نہ مریں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بن کر دنیا سے چلے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے سمجھتا ہے کہ میں اب اچھا ہو جاؤں گا، اب اچھا نہیں ہو جائے گا، اب تو برباد ہو جائے گا۔ قل هو القادر قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، ہم حالات کو بدل کے، نظام کو بدل کے ہم گناہ والوں کو کیسا مزہ چکھاتے ہیں، اور فرمایا ہم یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں لعلہم یفقہون، شاید ان کو کوئی سمجھ ہی آ جائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله۔ صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی تکلیف اور بندوں کا نقصان اور بندوں کی پریشانی اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، ان کی شفقت اور محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری اولاد خوشیوں میں رہے، راحت میں رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو راحت دینے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے، عزتیں دینے کے لیے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا
دستور دیا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس دستور کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہتا ہے اور عزتیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور اسے قدم قدم پر راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں لیکن کئی مرتبہ اولاد اپنی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے ان کے کہنے کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی من مرضی کرتی ہے، تو جس کا نتیجہ دکھ اور تکلیف کی صورت میں ان کو سہنا پڑتا ہے۔ اور ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تمہیں ابھی اتنا علم نہیں ہے، تمہیں ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، تمہیں ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے، جن راستوں کی طرف تم جا رہے ہو یہ راستے ہمارے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، تمہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کے خوشی والی زندگی گزارو گے، تمہیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم اپنی من پسند کی زندگی گزار کے بڑے سکون میں رہو گے، لیکن معاملہ ایسا ہے نہیں۔ یہ سہانے خواب جو ہیں وہ سارے تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتے ہیں میرے بندو تمہیں تمہارے نفع کا تمہارے نقصان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں پروردگار ہوں، میرے پاس علم ازلی ہے، چیزوں کے نفع کو نقصان کو میں جانتا ہوں، تم جانتے نہیں ہو، تو تمہارے فائدے کی چیز کو میں نے تمہارے لیے عمل کی چیز بنایا ہے اور تمہارے نقصان کی چیز کو میں نے تمہارے لیے منع کر کے اس کو گناہ قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حتمی اور یقینی بات ہے کہ گناہ میں عزت نہیں، گناہ میں راحت نہیں، گناہ میں خوشی نہیں، گناہ میں سکون نہیں، گناہ میں کامیابی نہیں، گناہ میں برکت نہیں، گناہ میں نجات نہیں، اور گناہ میں انسان کے لیے جنت نہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ گناہ میں بے سکونی ہے، گناہ میں بے برکتی ہے، گناہ میں ذلت ہے، اور گناہ میں انسان کے لیے ناکامی ہے، گناہ میں انسان کے لیے بربادی ہے، اور گناہ میں انسان کے لیے گمراہی ہے، اور گناہ میں انسان کے لیے جہنم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، بتا دی، ارشاد فرمایا تم گناہ نہ کرو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی گناہوں والی زندگی نہ گزارے، اس کو قوم کے لوگ اٹھا کے جلتی آگ میں بھی ڈال دیں، اللہ اس جلتی آگ کو بھی نار نہیں گلزار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر اپنی انبیاء کی جماعت کو پیدا کیا ہے۔ جو کام عام بندہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے وہ کروا کے باقی دنیا کو اس کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے یہی کیا تھا۔ وہ اکیلے تھے، وہ تنہا تھے، ان کے ساتھ دینے والے لوگ نہیں تھے،
تو ساری قوم مل کے مخالفت کر رہی تھی، یہاں تک کہ قوم کے سارے لوگ متحد اور متفق ہو کر انہوں نے ایک جو ہے وہ آگ کا سیخا بنایا تھا اور اس جلتی آگ میں انہوں نے ڈال دیا تھا ان کو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جاتے ہوئے ڈرے نہیں ہیں، گھبرائے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے میں نے گناہ کوئی نہیں کیا ہوا۔ اگر انسان نے گناہ نہ کیا ہوا ہو، اس کو جلتی آگ میں بھی ڈال دو، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کیا ہوا ہو تو اس انسان کو کسی باغ میں بھی چھوڑ دو تو وہ باغ بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگ محل نما گھر بناتے ہیں اور اس گھر میں جا کے اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمیں تو گھر کھانے کو آتا ہے۔ وہ گھر نہیں کھانے کو آتا، وہ اپنے کیے ہوئے کرتوت کھانے کو آتے ہیں۔ اور جنہوں نے نیکی کی ہوئی ہو وہ جھونپڑی میں بھی رہ کے محلات سے زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ چھوڑ دو وہ گناہ جو کھلم کھلے طور پہ کرتے ہو، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم چھپ چھپا کے کرتے ہو۔ ظاہر جسم کے ساتھ جو گناہ کرتے ہو، اعلانیہ طور پر کرتے ہو، لوگوں کو نظر آنے والے جو گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، اور جو اندر اندر چھپے چھپے خفیہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، من کے ساتھ ہے، وہ گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ کیوں چھوڑ دے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ گناہ تمہیں اپنا نتیجہ دکھا کے رہیں گے، یہ گناہ تمہیں اپنا نتیجہ دکھا کے رہیں گے۔ گناہ کرنے اور نہ کرنے میں ہمیں اختیار ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اس کا نتیجہ آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ زہر کے پھانکنے میں ہمارا اختیار ہے، نہ اس کو جو ہے وہ پھانکیں، اور جب زہر پھانک لی اندر چلی گئی اب ہمارا اختیار ختم ہو گیا، اب زہر نے اپنا کام دکھانا ہے۔ تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو گناہ کرے چاہے تو نہ کرے۔ ہمیں شیطان نے اس جھانسے میں ڈالا، اس دھوکے میں ڈالا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم پھر اس کے بعد اپنے ظام میں، اپنے گمان میں ہم معصوم بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس میرا نصیب ہی ایسا ہے، بس میرا مقدر ہی ایسا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں تو آپ خود جو ہے وہ اس پہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عجیب فلسفہ ہمارے دماغوں میں ہے۔ ایک بچہ، استاذ اس کو جو ہے وہ ہوم ورک دیتا ہے، سبق دیتا ہے، اور وہ کلاس میں بیٹھ کے بھی شرارتیں کرتا رہتا ہے اور گھر جا کے بھی پڑھنے کا نام نہیں لیتا، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ اگلے دن جب استاذ اس کو مرغا بنا کے اس کو ڈنڈے لگاتا ہے تو یہ کہے جی بس میرا نصیب ہی ایسا ہے۔ بھائی اس میں نصیب والی کیا بات ہے؟ تم اگر انسان کے بچے بن کے محنت کرتے اور استاذ کا کہنا مانتے، اپنا کام پورا کرتے تو یہ نوبت نہیں آنی تھی تمہیں۔ تو آج کا انسان اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں کرتا، اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں ہے، گناہ کے لیے بڑے آرام سے تیار ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر معصوم بن کے کہتا ہے اللہ تیری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں مرغا بنانے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں جوتے لگانے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں تکلیف دینے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں دکھ پہنچانے کی تھی۔ اگر یہی منشا تھی اللہ کی تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا جہان بنانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اتنا کارخانہ نظام جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔
ہوائیں بنائیں، بادل بنائے، اللہ نے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، باغات بنائے، پھل میوجات بنائے، طرح طرح کی غذائیں بنائیں، انسان کی راحت کے لیے کیا کچھ اللہ نے انتظامات فرمائے، پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو ہوا کے ذریعے سے راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں، گرمی میں ہوا کا جھونکا آتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا کتنی راحت پہنچتی ہے۔ اگر دن میں بھی اندھیرا ہوتا تو ہمارے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات بنائی، اللہ نے پردہ ڈال دیا اور ہر طرف اندھیرا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سونے کا انتظام کر دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا اور دن کو ہم نے اجالا کیا، روشنی کی، تاکہ سارے آرام سے اپنا کام کر سکے۔ تو یہ سارا انتظام ہمارے لیے کیوں کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دریا بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بارشیں برسانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ ہوائیں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتے اور کسی گڑھے میں ڈال دیتے، نہ وہاں کھانے کو ہوتا، نہ پینے کو ہوتا، نہ وہاں ہوا ہوتی، نہ کوئی وہاں لباس ہوتا، نہ وہاں کوئی خوشی کا انتظام ہوتا، اور وہاں ہم جو ہے وہ مرتے تڑپتے رہتے۔ تو پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ تیری مرضی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا ہے تو یہ ہمارے لیے ہی تو کیا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں تم اگر گناہ کرو گے تو ہم نے تمہیں یہ جو گناہ ہے یہ تمہارے نقصان کا رستہ ہے، ہم نے تمہیں اس نقصان کے رستے سے بچانے کے لیے ہم نے صرف یہی نہیں منع کیا بلکہ اس گناہ اس نقصان والے رستے کی طرف جانے کو ہم نے تمہارے لیے ناجائز و حرام کر کے گناہ بنا دیا کہ یہ نہ کرنا تم۔ اور اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم گناہوں سے بچو گے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری سرکشیاں، تمہاری بغاوتیں، تمہاری نافرمانیاں، تم جو ہمارے حکموں کو توڑو گے، پامال کرو گے، حدوں کو کراس کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتیں تمہارے اپنے ہی گلے پڑ جائیں گے۔ جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا ہمارا سمجھانا تو تجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ تیرے کرتوت جو ہے نا تیرے گلے پڑ جائیں گے۔ جن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا اس کا نتیجہ دیکھنا ذرا بنتا کیا ہے۔ چنانچہ وہی ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لڑکے جو ہے وہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی تھی، انہوں نے کوئی پروگرام بنایا تھا اور کہیں پہ جو ہے وہ چوری کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ سارے جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اب یہ بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ جاتا ہے ملنے کے لیے تو اب اس کو دل میں بھی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے بیٹا مزہ چکھ لیا ہے، بیٹا مزہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں بندو تم نے اپنے گناہوں کا مزہ چکھ لیا ہے، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ گناہ والے کام کی طرف نہ جاؤ۔ آج ہم ان گناہوں کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ان گناہوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم گناہ کو سمجھ کر اس سے بچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ہمارے ذہن میں بس ایک ہی بات شیطان نے پکی ڈال دی ہے، وہ بس جی کچھ نہیں ہوتا۔ بھئی یہ بھی کوئی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب چور کو پھینٹی لگ رہی ہو تو آپ بھی کہا کریں کھڑے ہو کے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کسی ظالم کو اس کے انجام مل رہا ہو، نتیجہ مل رہا ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہو تو اس وقت کھڑے ہو کے کہا کریں کچھ نہیں ہوتا۔ جب آدمی اپنی برائی کی وجہ سے سب محلے میں ذلیل اور بدنام ہو رہا ہو اور وہاں کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، اس وقت بھی کہا کریں کچھ نہیں ہوتا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی اچھائی کرے گا، جو کوئی بھلائی کرے گا، جو کوئی خیر کا کام کرے گا، دوسرے لفظوں میں
اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا اس کا نفع اس کا فائدہ وہ خود دیکھ لے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کی برائی کا وبال اپنے اس کے اوپر آئے گا. وما ربك بظلام للعبید، تیرا رب تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں. انسان کو اپنے کیے کرائے کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور اگر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ نہ ملتا تو پھر تو کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہ سکتا، پھر تو کسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہی نہ ہوتی، پھر تو کسی کی زندگی میں برکت ہی نہ ہوتی، پھر تو کسی کو جہان میں عزت ہی نہ ملتی. اگر ان لوگوں کو راحت مل رہی ہے، ان لوگوں کو برکت مل رہی ہے اور ان لوگوں کو سکون مل رہا ہے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے نیکی کرنے والوں کو رحمتیں برکتیں ملتی ہیں اور بدی کرنے والوں کی یوں ہی شامت آتی ہے. دین کی بات کو صرف سن چھوڑنا اور پھر سر جھاڑ دینا، انسان اس سے اللہ تعالیٰ کے وبال اور عذاب سے بچ نہیں پائے گا. یہ گناہوں کا راستہ یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، ہر بندے کا گناہ الگ الگ ہوتا ہے. حاجی صاحب کے گناہ الگ ہیں، نمازی صاحب کے الگ ہیں، حافظ صاحب کے قاری صاحب کے گناہ الگ ہیں، مولانا صاحب کے الگ ہیں، مزدور کے گناہ الگ ہیں، اور جو ہے وہ وقت کے وزیر کے گناہ الگ ہیں، با اختیار بندے کے گناہ الگ ہیں، بے اختیار بے بس بندے کے گناہ الگ ہیں، امیر کے گناہ الگ ہیں، ماتحت کے گناہ الگ ہیں. ایک جو ہے وہ دیہاتی بندہ وہ اور طرح کے گناہ کرتا ہے اور شہری بندہ اور طرح کے گناہ کرتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے تئیں جہاں جہاں وہ ہے وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے. کسی کو دیکھو اس کو آنکھوں کے گناہ اس کو گلے پڑے ہوئے ہیں کہ آنکھ اس کی قابو میں نہیں ہے، تو آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ برباد ہوا جا رہا ہے. آنکھوں کے گناہ سے انسان کا دل ویران ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے انسان کے دل سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی سے برکت چلی جاتی ہے، آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. انسان ان آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم ہو جائے گا. آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف نہیں پا سکے گا. یہ آنکھوں کے گناہ ہیں. کچھ لوگ جن کو کانوں کے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جو زبان کے گناہ کے عادی ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے. اور یاد رکھیں گناہ جب انسان کے اندر اپنی جگہ بنا جاتے ہیں، گناہ جب انسان کے اندر جڑ بنا جاتے ہیں تو گناہ ہوتے ہوئے اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ گناہ ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک آدمی کی عادت کا اظہار کروں آپ کو گھن آئے گی. ایک آدمی تھا، اس کو اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ مارنے کی عادت. اب وہ عادت پڑی ہوئی ہے اس کو، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہاں ہاتھ مارتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھا رہا ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی گندی عادت اس کو پڑی ہے، اور وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا وہی حرکت کر رہا ہے، اپنے پیر استاذ کے سامنے کھڑا ہوا وہی حرکت کر رہا ہے. اور یہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں تھا، دیکھنے میں اچھا بھلا نیک آدمی، نمازی آدمی، داڑھی والا بندہ، لیکن بس ایک عادت جو پڑ گئی. اب اس کو کون جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بتائے کہ یہ کتنی غلیظ حرکت تم کرتے ہو. اور جب انسان کو عادت پڑ جائے
تو پھر اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا جب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نشاندہی نہ کی جائے، بار بار اس کو ٹوکا نہ جائے، بار بار بتایا نہ جائے، جب تک اس کو بار بار تنبیہ نہ کی جائے وہ عادت نہیں جاتی۔ عادت کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے یہ تمباکو نوشنی جو ہے وہ میری صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہے، پتہ ہے ان کو، لیکن وہ اپنی عادت کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں کہ دن بھر محنت مزدوری کر کے وہ پیسے کماتے ہیں، اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے تھے اور اپنے گھر کے اندر کچھ جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ پیسہ اس گندی چیز کے اوپر لگا کے اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کتنے نوجوان ہیں جن کو پتہ ہے نشہ کرنے سے یا انجیکشن لگانے سے یا گولیاں کھانے سے میرا کیا حال ہو رہا ہے، میں معاشرے میں کتنا ذلیل ہو رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی نظر میں کتنا گر رہا ہوں اور میری صحت کتنی برباد ہو رہی ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، لیکن اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ جب انسان کے اندر گناہ یوں جڑ پکڑ جائیں، جب یوں انسان کے اندر گناہ جڑ پکڑ جائیں تو جیسے کسی کو نشے کی لت لگ جائے تو معالج کے سوا اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کا علاج کرے، جو اس کو دوائی دے، جو اس کا نسخہ بتائے اور اس مصیبت سے، اس لعنت کو اس کو نکالے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ لاکھ آپ بیٹھ کے سمجھائیں وہ نہیں ہٹے گا۔ تو جب انسان کو گناہوں کی عادت پڑ جائے تو معذرت کے ساتھ پھر تقریروں سے گناہ نہیں جھڑتے ہیں کہ تقریر سن کے آپ کے گناہ کی عادت ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر تقریروں سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی ہے، پھر کوئی ایسا معالج چاہیے جو علاج کر کے اس کو گناہوں کی گندگی سے نکال دے۔ اس معالج کو ہمارے معاشرے میں پیر و مرشد کہتے ہیں۔ لوگوں نے پیر و مرشد کا حلیہ کچھ اور قوم کے سامنے پیش کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید جن نکالنے والے کا نام پیر ہوتا ہے، شاید دم درود کرنے والے کا نام پیر ہوتا ہے، شاید پھونکے مارنے والے کا نام پیر ہوتا ہے۔ نہ پیر وہ ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے وہ موذی مرضیں، وہ گندی عادتیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی وبال جان بنی ہوئی ہے اور اس کا جینا مشکل ہوا ہے، ان گناہوں سے اس کو نکال کر ایک ہدایت کے رستے کی طرف لے آئے، پیر مرشد اس کو کہتے ہیں۔ اس کو کسی نے شعر میں کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے شراب چھوٹ جاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے زنا چھوٹ جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے چوریاں چھوٹ جاتی ہیں، ڈاکے چھوٹ جاتے ہیں، حرام خوریاں چھوٹ جاتی ہیں، سود جیسی لعنت انسان جو ہے اس سے نجات پا جاتا ہے۔ کیا کیا گناہ انسان کے اندر ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ جگر مراد آبادی بڑا شاعر بھی تھا اور انتہا کا شراب پینے والا بھی تھا، ہر چند منٹ کے بعد اتنی شراب پیتا تھا وہ۔ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس نے بلکہ جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس اللہ والے کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن میں تو وہاں جا کے بھی ان کے جو ہے وہ خانقاہ میں شراب تو پیوں گا۔ انہوں نے کہا کمال ہو گئی تمہاری، تم میرے مرشد کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس جاؤ گے اور تم وہاں جا کے شراب پیو گے، پھر رہنے دو، تم نہ جاؤ۔ اب اس نے یہ بات جا کے اپنے حضرت کے سامنے بات کر دی، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ حضرت اس طرح وہ بندہ بڑا کمال کا ہے، لیکن اس کو یہ لعنت پڑی ہوئی ہے اور وہ شراب اتنی انتہا کی پیتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میں وہاں اللہ والے کی زیارت کے لیے تو جاؤں گا، لیکن وہاں جا کے میں شراب پیوں گا۔ میں نے کہا رہنے دے پھر تو۔ اللہ والے بھی کمال کے ہوتے ہیں، فرمانے لگے بھائی کیوں منع کر دیا تم نے اس کو، کیوں منع کر دیا، آنے دیتے اس کو، حضرت یہاں آپ کی خانقاہ میں شراب پیتا۔
فرمایا بھائی کوئی ضروری تھا میری خانقاہ میں، میرے گھر میں آ جاتا، گھر میں تو کوئی کافر بھی مہمان آ سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا حضرت، اس نے جا کے واپس اس جگر مراد آبادی کو جا کے بتایا کہ بھائی تیرا تو کام بن گیا۔ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ، یہاں آ کے بھی پی لینا۔ اب یہ جو بات تھی نا، یہ اس کے دل کے اوپر جا کے اس نے چوٹ ماری کہ ایک اللہ والا دیکھو میرے لیے شراب تک کی لعنت اور گند کو جو ہے وہ میرے لیے گوارا کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر آ جاؤ۔ اب یہ چلا گیا، حضرت کی جا کے اس نے زیارت کی۔ اس اللہ والے کو دیکھنا، بعض دفعہ اللہ کے دوستوں کے دیکھنے میں ہی یہ اثر ہوتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جن کا صرف چہرہ دیکھ کے کافروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ وہی جگر مراد آبادی حضرت کے پاس تھوڑی دیر رہا اور اس کے دل پہ نہ جانے کیا اس کے دل کے اوپر اثر ہوا، کہنے لگا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مجھے اپنے گھر کا حج نصیب فرما دے، اور دوسرا میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ شراب چھوٹ جائے، اور تیسرا یہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی کر دے۔ حضرت نے دعا فرما دی، لو جی اس نے جو ہے وہ اسی سال ہی اللہ نے قبول فرمایا وہ، اور حج پہ جانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ اب وہاں جا کے اس نے کیا شراب پینی تھی، شراب تو اس نے چھوڑ دی، لیکن اتنی زیادہ پیتا تھا اس کے چھوڑتے ہی وہ بیمار ہو گیا۔ معالجوں نے، ڈاکٹروں نے کہا آپ تو ہمارا قومی اثاثہ ہے، لہٰذا آپ نے اگر چھوڑنا ہی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی جو ہے وہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں نہیں ہی چھوڑوں گا تو پھر میری زندگی کتنی بڑھ جائے گی، میں کتنا زندہ رہ لوں گا؟ اس نے کہا جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ وقت جو ہے وہ زندہ رہ لیں گے۔ اس جگر مراد آبادی نے کہا جس گندگی کو میں اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ چکا ہوں، اب اس کو اختیار میں کبھی نہیں کروں گا۔ اگر اس کے نہ پینے سے مجھے موت آتی ہے، میں اپنے اللہ کے پاس اسی وقت جانے کو تیار ہوں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کو یوں لگتا ہے جیسے میں سود لے لوں گا میرا حالات اچھے ہو جائیں گے، میں ملاوٹ کر لوں گا میرا کاروبار اچھا چل جائے گا، میرے گھر کی پوری نہیں پڑتی لہٰذا میں اس طرح۔ بعض لوگ جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سودا بیچ کے سمجھتے ہیں میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور بھائی تیرے حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو ایسا تیرا بیڑا غرق ہوگا کہ تو سنبھلنے کی کوشش کرے گا، کبھی سنبھل نہیں پائے گا۔ اور تو کہتا ہے میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، سود پہ ذرا میں کچھ کام کر لوں، کچھ میں جو ہے وہ ایسے رستے اختیار کر لوں کہ میری جو ہے وہ سیفٹی ہو جائے گی، میری حفاظت ہو جائے گی، کل کو میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر جو ہے میرا انشورنس ہو جائے گا اور میرا معاملہ، میری حفاظت ہو جائے گی۔ اگر تو اپنے آپ کو اپنی اللہ کی حفاظت میں محفوظ نہیں سمجھتا تو مخلوق کے ہاتھوں میں تو محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ جسے حفاظت دے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے اللہ تکلیف دینے پہ آئے، نقصان پہنچانے میں آئے، یہ انشورنس والے کیا ساری دنیا مل کے اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ تو حفاظت کا راستہ انشورنس نہیں ہے، حفاظت کا راستہ گناہوں کا ترک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بچنے کا یہ راستہ ہے۔ اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ پہلے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے گرد صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، سیکورٹی کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب کی حفاظت کے لیے دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ ایک جو ہے وہ حکمت اور بصیرت کے اعتبار سے یہ بہت اچھی اور مناسب بات ہے، صحابہ کرام پہرا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تم میرا پہرا نہ دیا کرو، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ اپنے خود ذمہ لے لیا ہے، اب کوئی چیز میرے قریب نہیں آئے گی، اللہ نے فرما دیا ہے میں آپ کی حفاظت کروں گا لوگوں سے۔
تو جو انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہے وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، اور جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے نہیں جوڑ پایا ہے، کائنات میں کوئی اس کو حفاظت نہیں دے سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا اپنے سیکورٹی گارڈ نے ہی اس کو گولی مار دی، جو محافظ تھا وہی دشمن بن گیا۔ اور جب اللہ کی حفاظت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو محافظ بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی حفاظت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو محافظ بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اپنے محافظ جو اپنے جان لیوا بن جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو بیگانے لوگ آ کے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے بیوی بچے دھکے دے کے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو انسان کے لیے عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ عقل، صحیح عقل اس وقت بنتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا ہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ جتنا مرضی عقل مند بنا پھرے وہ بے وقوف آدمی ہے۔ جی ہاں، قرآن پڑھنے سے بندہ عقل مند ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے انسان کی سمجھ جو ہے وہ کمال تک چلی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا قرآن پڑھنے والے بندے کو اللہ نہ صرف یہ، غور سے سننے کی بات ہے، قرآن پڑھنے والے بندے کو نہ صرف یہ کہ اللہ عقل عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ اس کی بڑھاپے میں بھی عقل کی حفاظت فرماتے ہیں۔ عام بندہ بوڑھا ہو کے بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں مارنے لگ جاتا ہے، اور اس کو اپنے جو ہے وہ کوئی ہوش نہیں رہتی۔ اور قرآن والے جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں، دانائی اور عقل مندی کی باتیں اللہ ان کی زبان سے جاری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عقل کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کا وبال اس کی پوری زندگی پر پڑتا ہے، پورے وجود پر پڑتا ہے، زندگی کے تمام حالات پر پڑتا ہے۔ مگر بزرگوں نے فرمایا گناہ کا سب سے پہلا اٹیک انسان کی عقل پر پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو اتنا شعور ہی نہیں رہتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارا نقصان نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، اس لیے اس نے ہمارے فائدہ کا راستہ چن چن کے ہمارے لیے نیکی بنا دیا۔ میرے بندو اس راستے پہ چلو، میرے بندو یہ کام کرو، میرے بندو اس طریقے سے زندگی گزارو تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تاکہ تمہیں عزت حاصل ہو۔ جو بندہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید اس میں ہمارا بھلا ہے، حالانکہ تمہارا اس میں بھلا نہیں ہوتا، اس میں تمہارا نقصان ہوتا ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اس میں میرا نقصان ہے، حالانکہ تمہارا اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ تم ہوئے جو لا علم، تمہیں تو علم ہی نہیں، تمہیں تو پتہ نہیں۔ علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم ایک چیز کو، ایک معاملے کو، اللہ کی طرف سے ایک فیصلے کو تم پسند نہیں کرتے ہو، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ایک چیز تمہیں بڑی مرغوب ہوتی ہے، بڑی پسند ہوتی ہے، تمہاری جان ٹوٹ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، حالانکہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، تم اپنے اس نقصان والی چیز کے پیچھے مر رہے ہوتے ہو۔ اور آگے فرمایا واللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے، تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ کس چیز میں تمہارا فائدہ کس چیز میں نقصان ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں سود میں اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں، اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں،
میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے حضرت جب بندہ دین کی طرف نہ ہونا تو اس کی مت ایسے ہی ماری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات کہہ کے پھر اپنا واقعہ سنانے لگ گئے، کہنے لگے ہم جب تک دین کی طرف نہیں تھے تو دیکھیں ہمیں کیسی الٹی پلٹی باتیں آتی تھی دماغ میں۔ ہم نے آپس میں بھائیوں میں مشورہ کیا کہ بھائی ہمارے ذرا حالات کمزور ہیں تو ہم بینک سے جو ہے وہ قرضہ لے لیتے ہیں، تھوڑا کاروبار بڑھاتے ہیں، حالات اچھے ہو جائیں گے، پھر ہم بینک کا پیسہ بھی واپس کر دیں گے اور جو ہے وہ ہمارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بے وقوفوں والی ہم سوچ بیٹھ کے مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے قرضہ لے لیا، بینک سے قرضہ لے لیا۔ اب بینک سے قرضہ لیا ہم نے، کافی وقت پہلے کی بات ہے، کہنے لگے 5 لاکھ روپیہ لیا، اس وقت بڑی رقم تھی 5 لاکھ۔ کہتے 5 لاکھ ہم نے لے لیا اور ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے ہماری والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور ایسی تکلیف اٹھی کہ کبھی ایک ہسپتال، کبھی دوسرے ہسپتال، کبھی تیسرے ہسپتال، کبھی اس چیز کا ٹیسٹ، کبھی اس چیز کا ٹیسٹ، ہم مارے پھر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور ہماری ایسی مت ماری ہوئی تھی، ہم ویسے دل میں خوش ہو رہے تھے چلو یار کاروبار تو نہیں ہوا لیکن اچھا ہوا، ہم نے قرضہ لے لیا، پیسے تھے ہمارے پاس تو چلو ہمارا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم نے والدہ صاحبہ کا علاج کروا لیا۔ کہنے لگے جب دین کی طرف آئے تب عقل آئی کہ یہ شامت آئی ہی اس لیے تھی، ہم نہ اس راستے پہ جاتے نہ یہ مصیبت پڑتی، اور پیسے بھی ختم ہو گئے اور ہمارے حصے میں سوائے دھکوں کے کچھ نہ آیا، نہ کاروبار آگے بڑھا اور نہ ہمیں نفع ہوا، نہ کچھ بھی نہ ملا، صرف ہم نے گناہ کمایا اور دھکے کھائے، اس کے سوا ہمارے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ عقل ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو انسان گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے سمجھتا ہے کہ میں اب اچھا ہو جاؤں گا، اب اچھا نہیں ہو جائے گا، اب تو برباد ہو جائے گا۔ قل هو القادر قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، ہم حالات کو بدل کے، نظام کو بدل کے ہم گناہ والوں کو کیسا مزہ چکھاتے ہیں، اور فرمایا ہم یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں لعلہم یفقہون، شاید ان کو کوئی سمجھ ہی آ جائے، شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے پہلے لوگوں کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھیجی تھی، حالات بھیجے تھے، اس لیے بھیجے تھے ہم ان کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ان کو بدلہ لینا چاہتے تھے؟ نہیں، ہم نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ ان کو شاید عقل آ جائے، سمجھ آ جائے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم اسی سے منہ موڑے پھرتے ہیں، تو ہم اس کی طرف رجوع کریں، شاید ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے۔ لیکن ایسا نہ کیا، فرمایا بلکہ اور جو ہے وہ دنیا کی طرف بھاگے، تو ہمارے حالات کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، انہوں نے اس طرف غور نہیں کیا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، کیوں نہیں یہ گڑ گڑائے، کیوں نہیں جھکے کہ ہم ان کے مسائل کو حل کر دیتے۔ آج بھی قوم کے اوپر جب مسائل آتے ہیں تو مختلف حالات کی طرف، مختلف اسباب کی طرف قوم بھاگی پھرتی ہے، بس حکومتیں بدل دو، بس نظام بدل دو، بس یہ ترتیب بدل دو، بس ایسا کر لو ویسا کر لو، اس کام میں نفع نہیں وہ کر لو، ساری ترتیبیں بدل کے سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ بھائی ترتیب کوئی نہ بدلو، عمل بدل لو، اپنا طریقہ کار بدل لو، اپنی روش بدل لو، اپنا جو ہے وہ طرز زندگی بدل لو۔ ہم طرز زندگی بدلیں گے زمین پر اور ہمارے لیے فیصلے بدلیں گے آسمانوں پر۔
تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو گناہ کرتے ہو نا، ان گناہوں کا نقصان ہے سارا تمہارا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا وبال لوٹ کر اس کے اپنے اوپر پڑ جاتا ہے. اللہ رب العزت جگہ جگہ ہمیں گناہوں سے منع فرماتے ہیں اور گناہوں کے نقصانات ہمارے اوپر واضح فرماتے ہیں، لیکن یہ گناہوں کی مضرتیں اور گناہوں کے نقصانات انسان کے دل میں اتر جائیں، یہ نہیں اترتے اس وقت تک جب تک انسان اللہ کے دوستوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے. دوست جیسے ہو نا، ان سے باتیں سن سن کے بندے کی طبیعت ویسے بن جاتی ہے. ایک دوست کپڑے کی دکان پہ ہے، آپ روزانہ اس کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دیں، روز باتیں ہوتے رہیں گی، کچھ دنوں کے بعد آپ بھی کپڑے کی دکان کے بارے میں ترتیب بنا رہے ہوں گے. دوست آپ کا پراپرٹی ڈیلر ہے، آپ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، روزانہ باتیں ہو رہی ہیں، روزانہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک دن آپ کہیں گے یار میں بھی شروع کرتا ہوں. تو اگر دوست انسان کے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے زندگی میں وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے، آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو برکتیں دینا چاہتے ہیں، ہم تو انعامات دینا چاہتے ہیں، ہم تو نوازشات کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ سلسلہ رکا ہوا ہے، اگر یہ گناہ چھوڑ دیں ہماری طرف سے نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ہماری طرف سے انعامات انتظار کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے، محلوں والے، شہروں والے ایمان لائیں اور پرہیزگاری کی یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اب یہ انسان کے اندر سے یہ گناہوں والا سلسلہ کیسے ختم ہو؟ تو بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ ایسے تو عادت نہیں چھوٹے گی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ایسے نہیں چھوٹتی ہے، بدنگاہی کی عادت ایسے نہیں چھوٹتی ہے، زبان درازی کی عادت ایسے نہیں چھوٹتی ہے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور یاد رکھیں جو بندہ محنت کر لیتا ہے، جو بندہ محنت کر لیتا ہے بھلے وہ 9 عمری میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے نتیجے میں اس کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور جو بندہ محنت نہیں کرتا اس کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ گناہوں سے باز نہیں آتا. چنانچہ اس امت میں ایسے نوجوان گزرے ہیں جن کی عمر 13 سال تھی، جن کی عمر 15 سال تھی، جن کی عمر 18 سال تھی، جن کی عمر 20 سال تھی، اور وہ ولایت کے اونچے درجے پر فائز تھے. اور اس امت میں ایسے بھی بوڑھے بابے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان کے جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور حالت جو ہے وہ خراب ہے، لیکن چوک میں چوراہے میں بیٹھ کر ان کا کام دیکھو تو وہ بیٹھے ہوئے پتے پھینک رہے ہیں، بولتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں، نماز کی کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ اپنے اوپر محنت کرنے کی بات ہے. جس نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو سنوار لیا وہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں بن جاتا ہے. یہ محنت کہاں ہوتی ہے دنیا میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، پروفیسر بننے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے، کاریگر بننے کے لیے، طرح طرح کے ہنر سیکھنے کے لیے پوری دنیا میں آپ کو ادارے ملیں گے، مراکز ملیں گے. ارے انسان کا انسان بننے کے لیے بھی تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے جہاں انسانوں کو انسان بنایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کے نیک بندے بننے کی محنت ہو رہی ہو. جی ہاں، وہ جگہ کون سی ہیں؟ وہ دعوت و تبلیغ کے وہ مراکز ہیں، وہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں جہاں جا کر انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے. وہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں جہاں جا کے انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. چنانچہ جب عام بندہ دعوت کے کام میں نکلتا ہے تو بھائی وہ جو دعوت کے کام میں نکلے ہوئے ہیں سارے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ جمع تو نہیں ہوئے. کوئی دکان والا تھا، کوئی سبزی والا تھا، کوئی ریڑھی والا تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی کچھ تھا. عام بندے جماعت میں نکلے اور اللہ کے رستے میں انہوں نے محنت شروع کی، اس کے نتیجے میں لوگ بے نمازی بن رہے ہیں.
चोर जो है वो तौबा कर रहे हैं, झूठे अपने झूठ को छोड़ रहे हैं। तो ये आम लोगों की बरकत से एक नेकी का माहौल बना है, उसका नतीजा ये निकल रहा है। क्या ख्याल है कोई आदमी किसी अल्लाह के दोस्त के पास ही बैठना उठना शुरू कर दे, उसकी ज़िंदगी में क्या अल्लाह की मोहब्बत का रंग पैदा होगा, क्या अल्लाह का इश्क और अल्लाह का प्यार उसे नसीब होगा। तो ये अल्लाह का दोस्त बनने के लिए ये अल्लाह वालों की खानकाएं होती हैं। लेकिन दुनिया के तालिबों ने, दुनिया के जो है वो मुतवालों ने, दुनिया के चाहने वालों ने अल्लाह वालों की खानकाहों को भी अपनी दुनिया की गरज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कितने लोग हैं दावत और तबलीग में जा रहे हैं, पूछो क्या, ओ जी ज़रा दुआ सलाम हो जाती है, लोगों से ताल्लुकात अच्छा बन जाता है। इन्ना लिल्लाहि। एक साहब मुझे कहने लगे, और जी अल्लाह का शुक्र है मैं तो दावत में चला गया, वरना मेरे लिए तो मसला बन जाता, मैं तो दावत में निकला तो अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए रिश्ते का जो है वो सिलसिला आसान कर दिया। वहाँ फलां बंदे से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने वहाँ बातचीत की तो मेरे बच्ची का रिश्ता हो गया। किसी ने अपना कारोबार सीधा कर लिया, किसी ने अपने बच्चों के रिश्तों को सीधा कर लिया, किसी ने जो है वो इलाके देख लिए और खुशी से बताता फिरता हमने फलां इलाका देखा, फलां देखा। अरे तबलीग इसलिए है। तो जब अंदर गंदा है तो अच्छी चीज को भी जाके गंदा ही कर दिया। अल्लाह वालों के पास गए तो मुकदमा जीतने के लिए, जो झूठा मुकदमा जो है तुम लगे हुए थे, दूसरे का हक मारने के लिए तुमने जो उसके साथ जंग शुरू की हुई थी, अल्लाह वालों से तावीज़ लेके उस लानत में जो है वो उस अल्लाह वाले को भी साथ शामिल कर लिया आपने, उससे जाके तावीज़ लेके आ गए। ये कौन सा आपने अच्छा काम किया है? हजरत साहब मुझे तावीज़ दे दे, वो फलानी के साथ लानत में आप भी मेरे साथ शरीक हो जाए। अल्लाह वालों के खानकाहों को हमने इस काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दावत व तबलीग के अजीम काम को, जिसमें मकसद ही सिर्फ ये था कि वो लोग के जो दीन से गाफिल हैं, दीन से दूर हैं, जिनको बगैर कलमे के मौत आ रही है, उनको किसी तरह से प्यार से मोहब्बत से बुला के उनको अल्लाह के दरवाजे की तरफ लाओ, उनको तौबा का रास्ता दिखाओ, ताकि वो बगैर कलमे के न मरे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही उम्मती बनकर दुनिया से चले जाएं। हमने उस रास्ते को भी ख़राब कर दिया। तो बहरहाल मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह वालों की ये जो खानकाहें हैं ये इंसानों के सुधरने की जगह है। एक बात अर्ज़ करूँ, मैं किताब में पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, फरमाया अल्लाह वाले वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं जिनके पास जाके बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, जिनके पास जाके बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं। लेकिन कौन सुधरता है? जिसके सुधरने की नीयत भी तो हो ना, जिसका बदलने का इरादा भी तो हो ना। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान के ज़रिए से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। क्या कुरान गुमराही फैलाने के लिए आया है? और फरमाया बहुत सारे लोगों को हिदायत मिल जाती है। तो क्या कुरान से हर एक को हिदायत मिल जाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? फरमाया जो बंदा सच्ची तलब लेके हिदायत पाने के लिए कुरान को पढ़े, ये कुरान ज़रूर उसके लिए हिदायत का ज़रिया बनता है। ऐसे ही जो बंदा सीधा रास्ता पाने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए तलब लेके किसी अल्लाह वाले के पास जाए, उसे ज़रूर अल्लाह मिल जाता है, उसे ज़रूर अल्लाह हिदायत अता फरमा देते हैं। तो फरमाया अल्लाह वालों के पास जाने से गुमराह जो है वो हिदायत पर आ जाते हैं, बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, भटके हुओं को सीधा रास्ता नसीब हो जाता है, जहन्नमी जन्नत की तरफ आ जाते हैं। फिर अगला जुमला कहा, फरमाया काफिर मुसलमान हो जाते हैं। यहाँ तक तो बातें सारी ऐसी थी जो बंदा किसी न किसी दर्जे में उसको कबूल करता चला जाता है। अगला जुमला उन्होंने अजीब कहा, फरमाया अल्लाह वालों की सोहबत की वजह से कुत्ते इंसान बन जाते हैं। अब ये बात ऐसी थी कि जो हर एक को हजम नहीं होती। तो उन्होंने फरमाया अगर किसी को मेरी बात मुश्किल से हजम हो, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा हो, तो फरमाया कोई ज़्यादा मामला परेशानी वाला नहीं है, इसलिए कि उसको चाहिए कि वो अल्लाह का कुरान उठाए, 15वां पारा खोले, सूरह कहफ खोल के देखे, वहाँ चंद अल्लाह के वली उसको गार में पड़े हुए नजर आएंगे और उनके साथ एक कुत्ता भी था। चुनाचे फरमाया था तो वो कुत्ता अल्लाह वालों के संग लगा, लेकिन उन संगत की वजह से, सोहबत की वजह से वो कुत्ता कुत्ता न रहा, बल्कि क़यामत में अल्लाह उसे इंसान बनाकर जन्नत अता फरमाएगा।
تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز کو جوڑا ہوا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، سنوارنا چاہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہے، تو میاں اس کو اولیاء کے پاس جانا چاہیے۔ سبزی سبز منڈی سے ملتی ہے، گندم غلہ منڈی سے ملتی ہے، کپڑا مارکیٹ سے ملتا ہے، لوہا لوہے والے سے ملتا ہے، تو بھائی اللہ والوں سے ملتا ہے۔ اگر بندہ بیٹھا رہے بازار میں تو سبزی اس کے پاس نہیں آتی، بندہ بیٹھا رہے گھر میں تو اس کے پاس جو ہے وہ گندم کی بوریاں بھر بھر کے نہیں آتی، اپنے گھر میں رہے تو کپڑے کے تھان اس کے پاس نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو لینے کے لیے جن جگہوں سے وہ چیز ملتی ہے انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے، طلب کا اظہار، اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور جا کے اس چیز کی طلب میں پہنچتا ہے تو اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہم بیٹھے رہیں آرام سے گھروں میں، دکانوں میں، گلیوں اور محلوں کو آباد کرتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں مل جائے اور ہم ہدایت پا جائیں اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے جنتی بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو کچھ جوکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگو اللہ کی قیمت بہت بھاری ہے، اللہ اتنے سستے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنی کھلڑیاں ادھڑوا کے اللہ کو راضی کر سکو سودا سستا ہے، اگر تم اپنے ٹکڑے کروا کے اللہ کو راضی کر سکو سودا سستا ہے، اور اپنی ہڈیاں توڑوا کے تم اللہ کو راضی کر سکو سودا سستا ہے۔ اور ہم تو 2 سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چوکوں میں، چوراہوں میں ہٹا کٹا نوجوان ہے، بڑے آرام سے کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے یہ اس بے اکرامی کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ کیا اللہ کے مہمان کی توہین کرنے پر بس بخشا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا ایک بندے کو فرشتے جو ہے وہ پکڑ کے مارتے ہوئے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، میں دیکھوں گا، میں کہوں گا نہ مارو اس کو، میرا امتی ہے، نہ مارو اس کو، میرا امتی ہے۔ وہ فرشتے میرے کہنے پر رک جائیں گے اور کہیں گے، اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے میں کہوں گا بتاؤ کس نے کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اس کے خلاف مقدمہ رمضان نے کیا ہے، یہ رمضان کی توہین اور بے اکرامی کیا کرتا تھا، رمضان نے اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں فرشتوں سے یہ سنوں گا تو میں کہوں گا اچھا رمضان نے اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے تو میں بھی اس کی سفارش نہیں کروں گا، میں بھی اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ آج رمضان آ گیا کوئی پرواہ نہیں، گانے چل رہے ہیں، رمضان آ گیا ریڑیاں چل رہی ہیں اور کھانا پینا چل رہا ہے۔ بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بس گرمی ہے، تھوڑی طبیعت کمزور۔ اور ادھر دیکھو مسلمانوں کا حال، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو سحری میں دودھ پلاتی تھی اور افطاری کے وقت ان کو دوبارہ دودھ پلاتی تھی۔ مسلمانوں کے دل میں رمضان کی اتنی زیادہ عظمت تھی۔ یہ دین پور شریف کا علاقہ کوئی ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی تھا، اللہ والوں کی محنت اور ان کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کی اور دین کی جو ہے وہ محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں کسی کتے کے سامنے روٹی ڈالی، کتے نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ ادھر کتے وہ رمضان میں روٹی کھانے سے انکار کر دے، اور ایک جو ہے بات تو سخت ہے، جملہ تو بڑا سخت ہے، لیکن ایک آج کا 2 ٹانگوں والا کتا ہے، اس کو رمضان کا پتہ نہیں چلتا۔ چلو تو نے روزہ نہیں رکھا، منہ کالا کر جا کے اندر بیٹھ کے کھا لے، نہیں رمضان کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا، فرمایا ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، کافر تھا، فوت ہو گیا۔ اس کو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں باغوں میں مزے کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ، تم تو کافر تھے، تم جنت میں کیسے پہنچے؟ کہنے لگے واقعی تم بات ٹھیک کر رہے ہو، تھا تو میں کافر، لیکن زندگی میں ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرا ایک چھوٹا بچہ ابھی لڑک پن کی عمر میں تھا، تو وہ گھر سے روٹی کھا کے ہاتھ میں لے کے نکلا بازار میں اور کھاتا ہوا روٹی باہر آ گیا۔
تو میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میرے دل میں یہ بات آئی، دیکھو مہمان تو سب کا سانجھا ہوتا ہے نا، سب کا مشترکہ ہوتا ہے، پڑوسی کا ہو کسی کا ہو، مہمان کی قدر کرنا تو ضروری ہے. تو میرے دل میں آیا کہ رمضان مسلمانوں کے پاس اللہ کا مہمان ہے. چلو بھئی ہم نہیں مانتے، لیکن بہرحال اللہ کا مہمان مسلمان اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے رکھ کے ایک تھپڑ مارا اپنے بچے کو. میں نے کہا بے شرم کہیں گے، تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور تو باہر کھاتا پھر رہا ہے. کہا جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں، میری حاضری کا وقت قریب ہوا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا. اور اس کے کچھ وقت کے بعد میرا وفات ہوئی، اللہ کے پاس میری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے میرا مہمان تیرے پاس آیا تھا، تو نے عزت کی تھی، آج تو مہمان بن کے میرے پاس آیا ہے، آج تیری عزت میں نے تجھے بخش دیا ہے، آج میں نے تیری عزت میں تجھے بخش دیا ہے. مسلمان رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور آج کا مسلمان رمضان آتے اس کی جان گھٹنے لگ جاتی ہے، کہتا ہے پھر روزے آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض مسلمان کہتے ہیں او جی بچوں کا پیٹ پالیں یا روزے رکھیں، اور اللہ کے نبی نے پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، منافق کا نہیں. منافق بے ایمان کا نہیں بڑھتا، مومن کا بڑھتا ہے. اور مومن ہو عام دنوں میں چلو نمازوں میں اگر کمی بیشی ہو بھی رہی ہے تو کیا خیال ہے، مومن رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھے گا، مومن رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھے گا، مومن رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا. جس روزے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھئی یہ بند کرو چھوڑو اس کو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس رمضان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا نا رمضان کا، آقا کملی والے نے ارشاد فرمایا اس کے بدل میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اتنا قیمتی رمضان وہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رمضان مکمل ہو جاتا ہے، رمضان مکمل ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے، بولیے بھائی، عید. کیا ہوتا ہے، زور سے بولیے بھائی، کیوں ڈر رہے ہیں، عید ہی ہے. اگلے دن ہوتی ہے عید. تو میاں یہ عید ان کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں. عید کس کے لیے ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں. بہت ساری قومیں ہیں جو روزے نہیں رکھتی، ان کی بھی عید ہوتی ہے، ان کی نہیں نہ ہوتی. تو عید کس کے لیے ہوتی ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے رمضان میں بخشش کروا لی ہے، مغفرت کروا لی ہے کہ خوش ہو جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے لیے آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن ان کے لیے تو عید ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے عید نہیں، ان کے لیے اگلے دن وعید ہوتی ہے. ان کی شامت کے دن شروع ہو گئے، ان کی بربادی کے دن شروع ہو گئے. لہٰذا توجہ سے سنیے یہ بات اور دل پہ لکھ لیجئے، ہر رمضان جو ہم برباد کرتے ہیں اگلا سال ہماری زندگی کا ہمارے لیے مصیبت بن کے آئے گا. ایک رمضان کوئی اچھا کر لے، ایک رمضان کوئی اچھا کر لے، اللہ اس ایک رمضان کی برکت سے اس کی پوری زندگی کو سنوار دیں گے. یہ رمضان کو اتنی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ روٹین کی بن جاتی ہے. ہمارے لیے روزہ آئے، ہمارے لیے حج کا دن آئے، ہمارے لیے جمعے کا دن آئے، ہمارے لیے کوئی اور مبارک رات آئے، کوئی مبارک مجلس آئے، کوئی اللہ والا آئے، ہمارے لیے سارا کھاتا برابر ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن جو ہے وہ بڑے مقبول رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے کچھ راتیں بڑی مبارک رکھی ہوئی ہیں. اللہ نے کچھ جگہیں جو ہیں ان کا بڑا احترام رکھا ہوا ہے. ایک وقت تھا مسلمان مسجد کے ارد گرد دائیں بائیں دور دور تک کہیں گانے بجانے کی آواز اندر سن لیتے تھے، مسلمان لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ادھر مسجد کی ہی متصل دکانیں ہوتی ہیں اور وہاں گانے بنانے چلتے رہتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. مسجد کا کوئی تقدس نہیں رہا، بڑے چھوٹے کا کوئی احترام نہیں رہا، قرآن مجید کی کوئی عزت نہیں رہی. آزان ہو رہی ہے اور دو بندے ہیں نمازی بھی ہیں، مسلمان ہیں نمازی ہیں اور نماز پہ بھی جانا ہے، ادھر سے آزان ہو رہی ہے، ادھر بک بک کیے جا رہے ہیں. مجالے وہ چپ کر جائیں، انہوں نے چپ نہیں کرنی. اور بھائی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے،
पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाए, सारे लोग जो है वो उठ के खड़े हो जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं, बोलना बेअदबी हो जाए कि तराना पढ़ा जा रहा है मुल्क का, ठीक है, अच्छी बात है, मुल्क के तक़द्दुस में एहतराम में भले करते रहें, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, इसलिए कि करने वाले एहतराम में अदब में कर रहे हैं, कोई इबादत समझ के तो नहीं कर रहे, तो ठीक है करें, लेकिन क्या ईमानदारी से बताएं वो तराना आज़ान से ज़्यादा मुक़द्दस हो गया कि उसको सुनते हुए हाथ बांध के अदब से खड़े हो जाएं और चुप रहें, और अल्लाह और उसके रसूल की रिसालत की और शहादत की गवाही दी जा रही है, और अल्लाह अपनी घर की तरफ बुला रहा है, और ये मुसलमान आपस में बातें किए जा रहे हैं, नहीं जवाब देते, आज़ान का जवाब नहीं देते। मस्जिद में आज़ान हो रही होती है और पास से ऐसे गुजर जाते हैं शायद जैसे ये आज़ान किसी यहूदी के लिए हो रही है, किसी हिंदू के लिए हो रही है, मुसलमानों के लिए नहीं है। वो ऐसे पास से गुजर जाता है जैसे मैं तो हूँ ही नहीं ना, ये तो किसी और का मामला है। हम अल्लाह से इतने बेगाने ना बने, हम अल्लाह से इतने बागी ना हो जाएं, हम अल्लाह ताला से इतने दूर ना निकल जाएं, हम वापस आ जाएं। आखिर हम वापस नहीं आएंगे, हमें उठा के कंधों पे हमें वापस उस गोर में छोड़ दिया जाएगा, और सारे हमारे घर के लोग होंगे, कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा मुखालिफ नहीं होगा, सारे हमारे अपने होंगे, सारे हमारे यार होंगे, सारे हमारे सजन होंगे, वो हमें उठा के ले जाएंगे और जाके कब्र में रख के आएंगे। और उस वक़्त की जो कैफियत है, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, गुनहगार बंदे की मैयत जब उठाकर घर से कब्रिस्तान की तरफ लेके जाई जा रही होती है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मैं दुआ करूं तो अल्लाह ताला मुर्दे की चीखो पुकार तुम्हें सुनवा दे, लेकिन मुझे डर है तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। और वो क्या कह रहा होता है, वो कहता है मुझे ना ले जाओ, मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी कमाई से अपना घर बनाया है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। ये उस वक़्त वो चीखो पुकार कर रहा होता है, लेकिन हम हैं नहीं सुनते, हम उसको पहुँचा आते हैं उसके अंजाम तक। अगर हम दुनिया में अल्लाह के दरबार की तरफ नहीं आएंगे तो फिर ये कुछ होगा हमारे साथ, और अगर हम अल्लाह के बुलावे पे आ जाएंगे तो हदीस मुबारका में आता है कि उस वक़्त जो है वो मोमिन बड़ा खुश होता है, कहता है मुझे जल्दी ले जाओ मेरे रब के पास, जल्दी ले जाओ मुझे। तो मेरे दोस्तों, इस वजह से हमें ये मसला बयान किया गया कि मरने वाले को जल्दी दफन कर दो। क्यों? इसलिए कि अगर वो बदकार है, बदकिरदार है, तो उसको जल्दी उसके अंजाम तक पहुंचा दो, और अगर वो नेक है तो उसको जल्दी उसके इनाम वाली जगह पे पहुंचा दो। बड़ा उसने इंतज़ार कर लिया है। तो मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को बदलने की नीयत करें, अपने आप को संवारने की नीयत करें, और जब आप इस मेहनत में लगेंगे तब पता चलेगा ये काम तो बड़ा पहले से हमें करना चाहिए था, ये तो काम बड़ा मुश्किल हो गया, बात लंबी हो गई है तो बड़ी। आप एक आदत को बदलने की नीयत करें, मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप एक आदत को बदलने की नीयत करें कि आज के बाद इन आँखों को मैं अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल नहीं करने दूंगा। बस इतनी सी बात आप करके देखें, आप देखेंगे आप जगह जगह फेल होते जाएंगे। ये आँख झपकने में कोई बड़ा जोर लगता है, ये ज़रबुल मिसल बन गया। आँख का झपकना इतना आसान अमल है, कहते जी बस ये आँख झपकने के बराबर ये काम हो गया, यानी बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से ये काम हो गया। मालूम हुआ आँख का झपकना बहुत आसान है, लेकिन जब आप अपनी आदतों को बदलने के लिए इन आँखों को झपकेंगे कि गैर महरम पे ये ना पड़े, ये मोबाइल के ऊपर गंदी चीज़ों पर ना पड़े, ये टीवी के ऊपर ना पड़े, ये स्क्रीन के ऊपर ना पड़े, ये गुनाह वाली चीज़ों पर ना पड़े, आप देखिएगा आप जगह जगह नाकाम हो जाएंगे। और जिन लोगों ने मेहनत की हुई होती है फिर उनकी ज़िंदगी क्या होती है, एक वाक़या अर्ज़ करके बात को मुकम्मल करता हूँ। जिन्होंने ये तरबियत पाई होती है, जिन्होंने ये नेमत हासिल की होती है, इस चीज़ को सीखा होता है, अल्लाह ताला फिर उनके लिए ऐसे काम करने कितने आसान फरमा देते हैं। मेरे हज़रत फरमाते हैं, मैं अभी तरबियत के ज़माने में था, मैं अपने मुर्शिद के पास अभी अपनी तरबियत करवा रहा था, अपने आप को सुधारने और संवारने की मैं मेहनत में था, और उधर ये मेरा ज़माना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था। तो फरमाने लगे कि मुझे दोस्तों ने कहा कि इस गली में रेंट पे एक कमरा मिल रहा है, तो अगर आप जाएं तो पता करके आएँ, बातचीत करें, हम लोग यहाँ इस कमरे में ठहरेंगे। फरमाने लगे मैं उस गली में गया तो मैंने जाते हुए देखा कि एक तरफ जो है वो तंदूर है जहाँ महल्ले की औरतें जमा होती हैं और वहाँ वो रोटियाँ बनाती हैं। तो मेरी नज़र पड़ी कि ये तंदूर है और यहाँ ख़वातीन जमा होती हैं। फरमाया पहली दफ़ा नज़र पड़ गई। उस गली में हम 2 साल ठहरे
اور 2 سال میں ہر روز 10 دفعہ ہم گزرتے تھے، 5 دفعہ نماز پڑھنے کے لیے اور 5 دفعہ نماز پڑھ کے پھر واپس جانے کے لیے، تو روزانہ 10 دفعہ اس گلی میں سے گزر ہوتا تھا، کم از کم اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ جانا پڑتا تھا۔ تو فرمایا 2 سال تک ہر روز 10 دفعہ کم از کم وہاں سے گزرتے رہے، 2 سال میں دوسری نظر نہیں پڑی اس پر۔ یہ تربیت ہوتی ہے، یہ سدھایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، سویرے سویرے اپنے کتے کو زنجیر اس نے ڈالی ہوئی تھی اور وہ لے کے آیا پارک میں اس کو گھمانے پھرانے کے لیے۔ اتنی اسنا میں اس کتے نے ایک پڑی ہوئی ہڈی کو دیکھا، اس نے منہ لگانے کی کوشش کی۔ نوجوان کو اس بات پہ بڑی غیرت آئی، غصہ آیا کہ یہ ابھی اس کے اندر یہ گندی عادت گئی نہیں، یہ ہڈی کو منہ مار رہا ہے۔ تو اس نے ہمارے دیکھتے ہی اس جو ہے وہ ہڈی کو اٹھایا اور کتے کے سامنے اس نے دوبارہ کیا، دوبارہ کتا اس ہڈی کے قریب ہوا، بس اس نوجوان نے اس کو زنجیروں کے ساتھ مارنا شروع کیا، خوب اس کی مرمت کی، پھر دوبارہ ہڈی سامنے کی، اب کتا نہیں قریب آ رہا تھا، پھر اس نے جو ہے وہ اس کتے کی اور پھینٹی لگائی، پھر دوبارہ پھر اس نے ہڈی کی، پھر دیکھا پھر کتا قریب نہیں آ رہا، تو وہ اس کی تربیت کر دی، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں اس ہڈی کو منہ نہیں لگانا، میرا مالک پسند نہیں کرتا ہے ورنہ مجھے مار پڑے گی۔ اور آج انسان کو گناہوں والی ہڈی اس کے سامنے آتی ہے، جتنے بھی ہمیں حالات کے تھپڑ پڑتے ہیں، جتنے بھی ہمیں بیماریوں کے تھپڑ پڑتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، کتے کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرے مالک مجھے صرف اس لیے مار رہا ہے کہ میں نے ہڈی کو منہ نہیں لگانا، اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارا رب ہمارے اوپر حالات صرف اس لیے بھیج رہا ہے کہ ہم نے گناہوں کو منہ نہیں لگانا۔ تو میرے دوستو، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے حالات ان کے اوپر آتے، ہر سال ان کو مار پڑتی ہے، نہ ان کو سبق سمجھ آتا ہے اور نہ یہ توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا چاہیے، اور یہی فلسفہ رمضان کے فرض کرنے میں ہمیں بتایا گیا۔ فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کیوں فرض کیے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ بھلا گناہوں سے بندہ کیسے بچنے والا بن جاتا ہے؟ روزے کی وجہ سے۔ فلسفہ بڑا آسان سا ہے۔ آپ نے دیکھا عام دنوں میں حرام دیکھنے سے باز نہیں آ رہا، حرام بولنے سے باز نہیں آ رہا، حرام کھانے سے باز نہیں آ رہا، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے باز نہیں آ رہا۔ روزہ رکھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال کو بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، بیوی حلال ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ ارے کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی منع کرنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کہتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتا ہے۔ سبق ملا، پورا مہینہ پریکٹس کروائی، تو ہماری خاطر حلال چھوڑ سکتا ہے، کیا تو ہماری خاطر حرام نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ہمیں مشق کروائی جاتی ہے رمضان میں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھا اور پھر گناہ کرتا رہا، روزہ رکھا پھر گناہ کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملا۔ روزہ ہے، حلال اگر چھوڑ دیا ہے تو حرام تو ضروری چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کیا روزہ ہے؟ صبح سے روزہ رکھا ہے اور پورا دن نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ یہ کیا روزہ ہے کہ روزہ رکھا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بولے جا رہا ہے، روزہ رکھا ہے گالیاں دے رہا ہے، روزہ رکھا ہے اور غیبتیں کر رہا ہے، روزہ رکھا ہے لڑائی جھگڑے کر رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ ہم نے اسلام کو صرف رواج بنا لیا ہے، اسلام کو ہم نے صرف جو ہے وہ چند رسومات بنا لیا ہے، ہم اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، محروم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ کے دینے کا راستہ نیکی کا راستہ ہے۔ اللہ کے دینے کا راستہ وہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، عبادت کا راستہ ہے۔ سارے دوست دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ نہ نیک بن سکے، نیکی کی طرف چلنے کی نیت تو کر لے، ارادہ تو کر لے، اللہ اٹھتے قدم پر ہی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ نیکی کی طرف قدم بڑھانا نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست توبہ کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ انشاءاللہ
بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ ہم سب کو بدل دے۔ ہمارے بس میں توبہ ہے، ہمارے دل کی کایا پلٹنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کر گزرے۔ یوسف علیہ السلام کے بس میں یہی تھا کہ وہ دوڑ لگا کر دروازے تک جا سکتے تھے، بند تالے کو کھولنا تو اللہ کے اختیار میں تھا نا۔ تو ایسے ہی ہم جہاں تک دوڑ لگا سکتے ہیں وہ ہم لگا لیں، آگے نیکی کے بند دروازوں کو کھولنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہمارے لیے کھول دے گا انشاءاللہ۔ خطبہ سنیے، جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھیے، اور جو دوست پہلے سے اس سلسلے کی محنت میں اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی تعلیم اور تربیت میں رہ کر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بیت کو تازہ کریں۔ صرف بیت ہو جانے پر خوش نہ ہو، مطمئن نہ ہو کہ بس میں فلانے کا مرید اور فلانے کا مرید نہیں، یہ مرید بننے سے صرف کام نہیں بنے گا، اپنے آپ کو بدلنا ہی پڑے گا۔ اور جو لوگ اب جو ہے وہ سلسلے میں شامل ہو کر زندگی کو سنوارنا سدھارنا چاہیں، وہ توبہ کی نیت کے ساتھ ساتھ سلسلے میں اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی نیت فرما لیں۔ یہ فقیر اپنے شیخ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اس عظیم سلسلے میں جوڑ دے گا کہ جن سلسلے میں جڑنے والوں کو اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عشق اور محبت والی دولت اس کو ملتی ہے، اور اتباع سنت جیسی عظیم نعمت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تمام لوگ نیت فرما لیں۔ جو بیت ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے یا پہلے سے کہیں بیت ہیں تو ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے وہ صرف توبہ کی نیت فرمائیں۔ باقی حضرات جو بیت ہونا چاہیں وہ توبہ اور بیت دونوں کی نیت فرمائیں، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد مل جائے گی۔ خطبہ سنیے، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے اور اس جذبے سے پڑھیے کہ آج ہماری اپنے رب سے صلح ہو رہی ہے، ہم اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں اور اس کی بغاوت کو چھوڑ کر اس کے فرما بردار بندے بن کے زندگی گزارنے کی ہم نیت کر چکے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے یقین کے ساتھ پڑھیے اور یہ یقین رکھیے کہ آج ہمیں پڑھنے کی توفیق اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بخشنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو جن دوستوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے، جنہوں نے اپنی زندگی کو سدھارنے کی نیت سے اللہ والوں کے سلسلے میں شامل کرنے کی نیت سے پڑھا، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، ان کے کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک جو ہے وہ نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، نیکی کا شوقین بن جاتا ہے، اور گناہوں کی جو ہے وہ چاہت دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور ہر وقت زندگی میں اس کو نیکی کی سعادت ہی نصیب ہوتی رہتی ہے۔ ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کیجیے اور پھر اس کی برکات اور ثمرات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ہوتا ہے تسبیح گھمانا اور ایک ہوتا ہے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا۔ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو،
تو انسان تسبیحاں تو گھماتا رہے لیکن اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہ کرے. اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی، کرتوت بھی کرتا رہتا ہے اور تسبیحاں بھی پڑھتا رہتا ہے، تو ایسی تسبیحوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے صبح میں بھی اور شام میں بھی. اور دوسرا عمل ہے درود شریف، ایک تسبیح صبح پڑھے ایک تسبیح شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے درود شریف پڑھے. پھر دیکھے چند دن کا درود شریف ہی ہے وہ دل کے اوپر نبی علیہ السلام کی محبت کا کیسے غلبہ کر دیتا ہے. پھر سنت چہرے پہ سجانا بڑا آسان ہو جائے گا. پھر ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کا عشق رسول جو ہے وہ اس کی زندگی میں جھلکتا ہوا نظر آئے گا. ایسا دل لے کے بندہ قبر میں جائے گا تو فرشتوں کو بھی اس عشق رسول کی مہک اور خوشبو آئے گی. بلکہ ایسے عاشق رسول کی تو قبر کی مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے. اور اگلا عمل ہے قرآن شریف کی تلاوت کرے. اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑے. یہ کتاب اللہ نے اپنے بندوں کی بقا کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ کتاب اللہ نے اپنے بندوں کی بقا کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب اللہ نے بندوں کو تباہ کرنا ہوگا تو اس سے پہلے اللہ اس قرآن کو اٹھا لے گا. تو یہ قرآن پہلے اٹھ جائے گا اور ایسے ہی اٹھے گا جیسے ہم کر رہے ہیں کہ کتنا وقت گزر جاتا ہے قرآن شریف نہیں پڑھتے. بوڑھے نہیں پڑھتے، جوان نہیں پڑھتے، مرد نہیں پڑھتے، عورتیں نہیں پڑھتے. تو بس یہ قرآن نہ پڑھنے کا سلسلہ رواج بڑھتا جا رہا ہے. ورنہ پہلے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی فجر سے، اور اب نہیں آواز آتی. تو یوں ہی آواز اٹھتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس برے وقت سے بچا لے. اور اگلا عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ کے لیے اپنے اللہ کو یاد کرے. دوست کو یاد کرتا ہے تو جواب میں بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. بھائی تو نے ہمیں کبھی کال نہیں کی تو ہم نے بھی پھر نہیں کیا. اس کو یاد کرے تو وہ بھی واپس کرتا ہے. تو اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو دیکھو میری نعمتیں رحمتیں برستی تمہیں نظر آتی، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو تم نے مجھے بھلا دیا، تمہارے پاس میری یاد کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر ہم بھی تمہیں جو ہے وہ بھلا دیں گے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کو بھلانے والوں میں سے نہ بنو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ بھلانے والی چیز نہیں ہے. اللہ تو یاد کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. کتنا کرنا چاہیے؟ بھائی زیادہ نہیں کر سکتے تو 10-15 منٹ تو کر ہی لے صبح شام میں. تو یاد کرنے کے مختلف طریقے بزرگوں نے بتائے. ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کو یاد تم اس طریقے سے کرو کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، تمہارا خیال تصور سب اللہ کے ذکر کی طرف لگا ہوا ہو، کہ تم دل میں دھیان کر کے یہ سوچو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. ورنہ کئی مرتبہ بندہ تسبیح پڑھتا ہے، زبان سے لفظ نکل رہا ہے، اللہ کا نام نکل رہا ہے، اور دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، سیرے کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نہیں، اپنے خیال کو بھی ذکر میں لگاؤ. تو اس کا طریقہ یہی کہ اپنے تصور اور خیال میں یہ سوچو کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. دھیان ادھر ادھر چلا جائے پھر اس پہ لگاؤ کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندا کرتے رہیں اور دل سے اپنے مالک کو یاد کرتے رہیں. اللہ یہ زندگی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. اور چھٹا عمل جو بڑا ہی اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرے. اللہ والوں کے پاس زیادہ آنا جانا کرے. جیسا بننا چاہتا ہے ویسے لوگوں کی سنگت پکڑ لے، ویسے لوگوں کا ساتھ پکڑ لے. چور بننا ہے تو چوروں کی جماعت کے ساتھ لگ جائے. شرابی بننا ہے تو ویسا بن جائے. جس طرح کے بننا چاہتے ہو ویسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرو. اگر اللہ کے دوست بننا چاہیں تو پھر اللہ والوں کے پاس کثرت سے بندہ آتا جاتا رہے. اس کی برکت سے ایک نہ ایک دن ہدایت مل ہی جائے گی. دیکھیے ابھی ہم تھوڑی دیر بیٹھے، سب دوستوں نے سچے دل سے توبہ کی نہیں کی، تو بھئی یہ صحبت کی برکت ہی تو ہے. اور اگر ہم یہاں جمع نہ ہوتے تو پھر اپنی اپنی ترتیب میں چلتے رہتے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے. آنکھوں کو بند کریں. وہ آنکھیں جو مخلوق دیکھتی ہیں ان آنکھوں کو بند کر لیں. وہ آنکھیں جو دل والی آنکھیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، انوارات کا مشاہدہ کرنے والی ہیں،
ان آنکھوں کو یعنی من کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش فرمائیں، یہ نیت فرمائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دلوں میں سما رہی ہے، دل کی ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو رہی ہیں اور دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ ہماری سوچ میں اور اللہ والوں کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے حالات بدل جائیں اور میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری زندگی کے معاملات اچھے ہو جائیں، تاکہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق سب کچھ کر دے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ تو میرا دل ہی بدل دے کہ میرا دل تیری پسند والی زندگی کی طرف آ جائے، جس طرح تو چاہتا ہے مجھے ویسے بن کر جینے کا شوق عطا فرما دے۔ ایک اللہ والے نے اللہ سے یہی فریاد کی کہ یا اللہ میرا دل بدل دے۔ ہوا عرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا عرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ گناہوں کی چاہتیں، گناہوں کی خواہشیں سب چھوڑ دوں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ میرا دل تیرا ایسا عاشق بن جائے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، اللہ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں مگر رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، مگر رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں میرے مالک میں تیرا ہو جاؤں، بس اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں بس
اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے بس اتنی تو ہے تمنا دل بدل دے بس اتنی تو ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رشتہ دل بدل دے میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا جے میں ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں سنیا تیری رحمت دے ولے تے بلے 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 غلام فریدا پلے بہزاراں غلام فریدا پلے بہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے تکڑی گت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے اج نہ کرو پرے پرے در آیاں دی لاج تہانوں تے چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا میں اللہ کی منتیں کرنے کا بڑا نفع ہے اور بڑی جلدی کام بن جائے گا اور بڑی جلدی معافی مل جائے گی اور بگڑی بن جائے گی زندگی کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر توبہ نہ کی معافی نہ مانگی اللہ کو نہ منایا یوں ہی مر گیا فرمایا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخیه وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا فرمایا اپنی بیوی دے کے اپنے بچے دے کے اپنا خاندان قبیلہ دے کے حتیٰ کہ ساری زمین کے خزانے دے کے اگر وہ چاہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے میرے گناہوں کا فدیہ ہو جائے تو فرمایا اسے نجات نہیں ملے گی نہیں معافی ملے گی آج تو ایک ندامت کے آنسو پہ معافی ملنی ہے اس کے دل میں شرمسار ہونے پر پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کو رب تیار ہے اس موقع کو غنیمت جان لے یہ موقع سنہری موقع اللہ نے ہمیں زندگی میں دیا ہوا ہے تو سارے
دوست رو دھو کے اپنی بخشش کروا لیں، اپنے روٹھے رب کو منا لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہ گار بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، اندر سے بڑے گندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہماری مثال اس بچے جیسی ہے جو اپنے کپڑوں میں گندگی لیے پھرتا ہو، نجاست لیے پھرتا ہو، ہر کوئی اس کی نجاست اور گندگی کی وجہ سے اس سے گھن کھائے، نفرت کرے اور دھکے دے اور اس کو جو ہے وہ جھڑکیاں دے اور کہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ اے اللہ وہ اپنی گندگی ہر کسی سے چھپاتا ہوا، اپنی عزت بچاتا ہوا اپنی ماں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اپنی ماں کے پاس آ کے اپنی گندگی کو کھول دیتا ہے، بتا دیتا ہے امی میرے کپڑوں میں گندگی ہے۔ اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اس امید سے کہ میری ماں ہے، مجھے جھڑکیاں نہیں دے گی، مجھے دھکے نہیں دے گی، مجھے صاف کر کے سینے سے لگائے گی۔ اے اللہ ہم بھی اپنے گناہ ساری مخلوق سے چھپاتے پھرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، خاوند بیوی سے، بیوی اپنے خاوند سے اپنے گناہ چھپاتی پھرتی ہے۔ اگر پتہ چل گیا تو ذلیل ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤں گا۔ اے اللہ ہر کسی سے گناہ چھپا چھپا کے بندے بندیاں اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کے تیرے سامنے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ کٹورا بکس کھول کے اس امید سے کہ تو رب ہے، تو معاف کر دے گا اور تو بخش دے گا، تو گناہوں کی وجہ سے جھڑکیاں نہیں دے گا، تو گناہوں کی وجہ سے ہمیں دھکا نہیں دے گا، تو ہمیں دھتکارے گا نہیں، بلکہ ہمارے گناہوں کو دھو کے پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی چادر میں تو ہمیں چھپا لے گا۔ یا اللہ مہربانی فرما، آج تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی تو بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے گناہگار ہیں۔ اللہ کوئی بڑا مجرم ہے، کوئی چھوٹا مجرم ہے۔ اے اللہ کوئی آنکھوں کا مجرم ہے، کوئی زبان کا مجرم ہے، کوئی دل دماغ کا مجرم ہے، کوئی شرمگاہ کا مجرم ہے۔ اے اللہ کوئی مالی مجرم ہے اور کوئی جانی مجرم ہے۔ میرے مالک ہم سارے تیرے مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا، ساری کائنات اپنے مجرموں کو دھمکیاں دیتی ہے، ہم نے تیرا قرآن پڑھا، تو اپنے مجرموں کو تسلیاں دیتا ہے، تو حوصلے دلواتا ہے، تو کہتا ہے میرے نبی جی میرے گناہگار بندوں کو، میرے ان مجرموں اور نافرمانوں کو جنہوں نے اپنا دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے، ان کو کہنا اپنے گناہ دیکھ کر کہیں مایوس نہ ہو جانا، آ جانا میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، آ جانا معافی دے دوں گا، ایسا نہ ہو میرے در کو چھوڑ کے ہی چلے جائیں۔ یا اللہ یہ تیرا بندے تیرے بندیوں کا مجمع تیرے دربار میں اس امید سے آیا ہے کہ تو ہمیں بخش دے گا، تو ہمیں معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ تیری طرف سے توبہ کی توفیق پہلے ملتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان توبہ کرتا ہے، یعنی تو بخشنے کا فیصلہ پہلے کر لیتا ہے پھر بندے کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ تو کتنا کریم ہے۔ ہم مجرم تھے، ہم گناہگار تھے، ہم بدکار تھے، گھروں میں گلیوں میں محلوں میں پھر رہے تھے، تیری رحمت نے ہمیں گھیر کر اپنے دروازے پہ جمع کر لیا، پھر تو نے ہمیں توبہ کی توفیق دے کر ہماری زبانوں پر توبہ کے کلمے جاری فرما دیے۔ اللہ بخش دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، آج تو نے ہمارا نصیب جگا دیا ہے۔ اللہ تیری مہربانی ہے، تو ہمیں اپنے گھر بلایا، تو اپنے گھر لایا، تو اپنے گھر میں تو نے ہمیں بٹھلا دیا۔ اللہ جسے گھر بلایا بھی جائے، جسے گھر بٹھلایا بھی جائے، پھر اس کو ضرور اس کا اکرام بھی تو کیا جاتا ہے۔ اے اللہ آج اپنے بندوں کے اکرام میں آج مغفرت کر دیجئے، آج بخشش کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے۔ اے اللہ مہربانی فرمائیے، اللہ آج مجھ جیسے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیجئے اور چھوٹے مجرموں کو بھی معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو، تیری نافرمانیاں نہ کی ہوں۔ اے اللہ ہمیں دن میں موقع ملا ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں رات میں موقع ملا ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں محفلوں
میں گناہ کا موقع ملا ہم نے کیے، ہمیں تنہائیوں میں گناہوں کا موقع ملا ہم باز نہیں آئے ہیں۔ یا اللہ ہم زبان سے گناہ کر سکے تو زبان سے کیے ہیں، اللہ ہاتھ پاؤں سے کر سکے تو ہاتھ پاؤں سے کیے ہیں، خوشی میں موقع ملا خوشی میں کر لیے، اللہ ہمیں غمی میں موقع ملا ہم نے غمی میں کیے۔ یا اللہ جوانی میں گناہ کا موقع آیا ہم نے نہیں جانے دیا، بوڑھے ہو گئے بال سفید ہو گئے گناہ کا موقع ملا ہم نہیں باز آئے۔ یا اللہ مہربانی فرما، آج کرم فرما، اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے اپنی عدالت عالیہ میں پیش ہونے سے پہلے ہمیں معافی کا موقع دے دیا ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کا موقع دے دیا ہے۔ یا اللہ آپ نے جب موقع دے دیا ہے تو آج اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور آج ہمارے اس موقع کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ بخش دے، اگر نہیں بخشنا، اگر تو نے نہیں بخشنا، ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، تو نے نہیں بخشنا تو مدینہ میں گنبد خضرا پہ نظر فرما اور اپنے حبیب کی طرف نگاہ فرما کہ تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا میں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ تو اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے اور تجھے اپنے حبیب کا بڑا لحاظ ہے۔ یا اللہ ہم تو بے لحاظ ہیں، ہم نے نہ تیرا لحاظ کیا نہ تیرے کملی والے کا لحاظ کیا، کہ تیرے کملی والے نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں گناہ کر کے قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں نہ لحاظ آیا، ہمیں حیا نہ آئی، اے اللہ تو تو حیا والا ہے، تو تو لحاظ کرنے والا ہے، اللہ تو تو بڑا پیارا ہے۔ یا اللہ ہم تو گندے ہیں، اللہ گندوں سے گند ظاہر ہوتا ہے اور اچھوں سے اللہ اچھائی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا بھی ہے اچھے بروں سے اچھائی کریں، اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اے کریم آقا مہربانی فرما۔ یا اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو مان جا، ہم تجھے راضی کرنے آئے ہیں، تو راضی ہو جا۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، اللہ ہمارے اوپر احسان کر دے، تو ہمارے اوپر رحم کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، اگر تو ہمیں معاف کرے گا کیا تیرا کوئی نقصان ہوگا؟ کیا تیرے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا تیری شان میں کمی آئے گی؟ اللہ جب تجھے ہمیں معاف کرنے میں کوئی نقصان نہیں، کوئی اللہ کمی نہیں، تو پھر معاف کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ ہمیں یقین ہے کہ تو اگر ہمیں معاف کر دے گا بلکہ پوری کائنات کے بڑے بڑے باغیوں مجرموں کافروں کو بھی تو معاف کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج ہم مجرموں کو زندگی میں ایک بار پھر معاف کر دے، پھر معاف کر دے، پھر معاف کر دے، ہم پھر بھول جائیں، غلطی کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے تو پھر ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ پھر ہمیں معاف کر دینا، تو ہوا جو پیارا اللہ، تو ہوا جو پیارا، یا اللہ تو مہربانی کر دے، ہمارے اوپر ترس کر لے۔ ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم عادی مجرم ہو گئے ہیں، اللہ ہم چاہتے بھی ہیں کئی مرتبہ کہ گناہ نہ کریں، پھر رہا نہیں جاتا، پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ یہ گندی عادتیں چھڑوا دے اب ہم سے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے بھی نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے بھی ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ بچپن سے انگلی پکڑ کے ماں باپ نے ہمیں مسجد کا نیکی کا رستہ دکھایا تھا اور یہی امید کی تھی کہ یہ نیک بن جائیں گے، اللہ ہم بڑے ہوتے 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 بال سفید ہو گئے، آج تک ہم نیک نہیں بنے۔ یا اللہ مر کے اپنے ماں باپ سے ملیں گے، وہ خفا ہوں گے کہ تم اتنے بڑے ہو کر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تمہیں حیا نہ آئی، ہم بچپن میں تمہیں نیکی کی طرف لگا کے آئے تھے اور تمہارے سامنے ہم قبروں میں آئے تھے، تمہیں پھر بھی خیال نہ آیا، ہمارے آنے کے بعد بھی تم نے اپنی زندگی کو نہ بدلیا۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یا اللہ ہمیں مہربانی کر تو ہماری زندگی کو بدل دے۔ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں، کاش کہ ہم یہ سوچیں کہ میں بدل جاؤں، میری زندگی بدل جائے۔ یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما، رحمت کی ایک نگاہ فرما۔ یا اللہ کتنے نوجوان آئے ہیں، یا اللہ ہمارے
जो है वो अजीज़ मौलाना नौमान साहब ने, उनके दोस्तों ने बड़ी मेहनत करके सारे दोस्तों को दावत दी है, जमा किया है। या अल्लाह जो जो आया है अल्लाह, जिस जिस को तू लाया है अल्लाह उनका दिल फेर दे। या अल्लाह तेरे लिए तो दिल को फेरना कोई मुश्किल नहीं है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब तू कहता है, जब मैं किसी काम के करने का इरादा करता हूँ, मैं कहता हूँ हो जा, बस वो हो जाता है। अल्लाह तू बड़ी कुदरत वाला, तू बड़ी शान वाला है, तू बड़े इख्तियार वाला है, तू बड़ी अज़मतों वाला है। तू इरादा कर ले हमारे दिल को फेरने का, तो हमारी ज़िंदगी की काया पलटने का इरादा फरमा ले। या अल्लाह हमें यकीन है अगर हम बदल गए हालात ज़रूर बदल जाएंगे, हम बदल गए तेरे फ़ैसले हमारे लिए खैर के हो जाएंगे। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, यहाँ इस धरती पर किसी ने हमेशा तो नहीं रहना, चंद दिन का मेहमान है। ऐसा ना हो चंद दिन का मेहमान है, मुंह काला कर करके कब्र में जा पड़े। या अल्लाह बाद में कब्र जो है वो कहे अच्छा हुआ दफ़ा हो गया, मुझे भी नापाक करता था। आसमान के दरवाजे कहेंगे अच्छा हो गया दफ़ा हो गया, रोज़ मेरे तक इसके गुनाह पहुँचते थे। फरिश्ते भी कहेंगे अच्छा हो गया कि धरती पाक हो गई, गंदा एक जो है वो दफ़ा हो गया। या अल्लाह हम ऐसा नहीं जीना चाहते। तेरे नेक बंदों के बारे में तेरे नबी ने फरमाया जब वो मरता है तो ज़मीन के टुकड़े जहाँ वो बैठ के इबादत किया करता था वो भी रोती है, आसमान के वो दरवाजे जहाँ से उसकी नेकियां चढ़ती हैं वो भी रोते हैं, और सारे मखलूक जो उसके लिए दुआएं करती थी वो भी मगमूम होती है। या अल्लाह हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते थे कि हर कोई कहे अच्छा हुआ दफ़ा हो गया है। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमें इतना बुरा ना बना। या अल्लाह हमें इतना गंदा ना बना, हम बिगड़ते बिगड़ते तुझसे बहुत दूर निकल गए हैं। तू हमारे वापसी का रास्ता हमें सुझा दे, हमारे लिए वापसी का रास्ता हमें सुझा दे। हम सुधरना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, हम तेरे बनना चाहते हैं, तू हमारी मदद फरमा दे। हमें पता है हम सुधरना चाहें हमारे लिए मुश्किल है, आप हमें सुधारना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो उमर जो तलवार लेके तेरे नबी को कत्ल करने के इरादे से चला था, तूने उसका भी तो दिल बदल ही दिया था, और वो तेरे नबी तक पहुंचने से पहले पहले दिल उसका बदल चुका था। या अल्लाह आज हम भी जब अपने घरों में लौटे तो हमारे घर में लौटने से पहले पहले हमारा दिल भी बदल चुका हो। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह हमारे दिल में दीन की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह सहाबा के दिल में मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह औलियाए कामिलीन की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह अहले हक की मोहब्बत अता फरमा, ए करीम आका कुरान की मोहब्बत अता फरमा, मस्जिदों की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह मक्का और मदीना की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा और नेकियों की मोहब्बत अता फरमा, दीन के एक एक हुक्म की मोहब्बत दिल में अता फरमा। अल्लाह हमें दीन के बातों पर और अहकामात पर मर मिटने का शौक़ अता फरमा, नबी की सुन्नतों का हमें आशिक बना। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी आई हैं, अल्लाह उनके दिलों में अल्लाह हया की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह उनके दिल में पाकदामनी की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह तकवा की मोहब्बत अता फरमा। ए करीम आका हर किस्म की बेहयाइयों की नफ़रत दिलों में अता फरमा, बेशर्मी वाली बातों की और कामों की नफ़रत दिलों में अता फरमा। या अल्लाह मेहरबानी फरमा हर किस्म के फैशनों और बेहुदगियों की नफ़रत दिल में अता फरमा। या अल्लाह मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, अल्लाह हमारी माओ बहनों बेटियों को नेकी वाली तकवा वाली हया वाली अल्लाह पाकदामनी वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह मेहरबानी फरमा हमारे घरों को बेहयाइयों का मरकज़ ना बना, हमारे घरों को लानतों का अड्डा ना बना। या अल्लाह हमारे घरों को अपनी रहमतों का मरकज़ बना दे, अपनी रहमतों का मरकज़ बना दे, और हमारे घरों को कुरान से आबाद फरमा, हमारे घरों को नमाज़ों से आबाद फरमा, ज़िक्र से आबाद फरमा, ज़िक्र की तालीम से आबाद फरमा। अल्लाह नेकी और तकवा की और आखरत की फ़िक्र से आबाद फरमा। या अल्लाह बरकतों से आबाद फरमा, उल्फतों और मोहब्बतों से आबाद फरमा, हमदर्दी और खैर खाई से अल्लाह हमारे घरों को आबाद फरमा। अल्लाह सिला रहमी के शौक़ से हमारे दिल घरों को आबाद फरमा। या अल्लाह मेहरबानी फरमा हमारी इन दुआओं को कबूल
قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے ایک چونی مانگنے لگ جاتا، اللہ دنیا دار یقیناً وہ چونی دینے سے انکار نہ کرتا۔ اللہ اس دنیا دار کے لیے چونی دینا پھر مشکل ہے، آپ کے لیے اپنے بندوں کی یہ ساری مانگی ہوئی دعائیں پوری کر دینا آسان ہے۔ انکار نہ کیجیے، انکار نہ فرمائیے، اللہ انکار نہ فرمائیے۔ دنیا کا بھکاری جس کو در در سے ملتا ہے، اگر ایک در سے نہ ملے تو پریشان ہوتا ہوا، شرمندہ ہوتا ہوا جاتا نظر آتا ہے۔ ہم وہ بھکاری ہیں، ہمارے پاس ایک ہی دروازہ ہے، جس دروازے سے اگر ہمیں نہ ملا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے مہربانی فرما۔ ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہمارا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اللہ یہ ہاتھ بھی کسی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے اور اس برا وقت آنے سے بچا لیجیے کہ ہمارا ہاتھ کسی غیر کے سامنے پھیل رہا ہو۔ یا اللہ اپنے در سے عطا فرما، اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، تیرے پاس تو شفا کے خزانے ہیں، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے دھکوں اور چکروں سے بچا لے اپنے خزانہ شفا سے۔ اللہ شفا کا ذرہ ہمارے گھروں میں نازل فرما دے، گھر کے پانی میں شفا نازل فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادیں نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قاری عالم بنا، نیکی تقوی والے لوگ بنا۔ یا اللہ مہربانی فرما۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، بری نظر سے بچا لے ہمیں، برے اثر سے بچا لے ہمیں، برے لوگوں سے بچا لے ہمیں، اللہ برے عملوں سے بچا لے ہمیں، جادو ٹونے سے بچا لے، بری مخلوق سے بچا لے، اور دوستی کے رنگ میں دشمنیاں کرنے والوں سے بھی ہمیں بچا لے۔ اللہ بری زندگی سے بچا لے اور ہمیں بری موت سے بھی بچا لے۔ یا اللہ مہربانی فرما۔ رمضان آ رہا آگے، اللہ تیرا مہمان آ رہا ہے، زندگی میں بہت دفعہ آیا ہے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بے اکرامی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ناقدری ہو جاتی ہے، کہیں روزہ رکھنے کے اندر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں تراویح پڑھنے میں، کہیں نمازوں میں، کہیں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں، کہیں آنکھوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کہیں بولنے میں ہو جاتی ہے۔ یا اللہ اس بار اپنے مہمان کی بے اکرامی سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، زندگی میں کوئی ایک رمضان تیرا مہمان تو ایسا ہو، کل قیامت کے دن جب ہم پھنسے کھڑے ہوں تو وہ تیرا مہمان آ کے ہماری سفارش کر دے۔ یا اللہ اس نے دنیا میں میرا بڑا لحاظ کیا تھا، تو آج اسے معاف کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتا، اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی میں کتنی دفعہ رمضان نصیب ہوگا۔ یہ جو قریب آیا کھڑا ہے خیریت سے رمضان تک پہنچا دے، اللہ خیریت سے رمضان تک پہنچا دے۔ ہمیں نہیں پتا اس شب بارات میں ہمارا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا گیا ہے یا زندوں کی فہرست میں ہے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کوئی حادثہ ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا ہم کسی مصیبت میں جا پڑیں گے۔ اللہ تو نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، اللہ خیر کا فیصلہ کر دے، اللہ خیر کر دے، اللہ خیر کر دے، اللہ خیر کر دے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تیری طرف سے اللہ تیری خوشنودی اور رضا پر زندہ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو کلمے اور ایمان اور شہادت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مولوی نعمان صاحب، اللہ ان کے والد صاحب اور ان کے جتنے بھی جو ہے وہ اعزاء قارب ہیں جنہوں نے اس جو ہے وہ مجلس کے لیے سارا انتظام کیا، ہم سب کو کہنے سننے کے لیے جمع کر لیا، اللہ اس پورے خاندان پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ یا اللہ یہ مسجد کو آباد کرنے کا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے دل آباد فرما، تو ان کے گھر آباد فرما۔ جتنے نمازی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، اللہ تو ان کو برکتیں عطا فرما۔ ہمارا ملک مشکل حالات میں پڑ گیا ہے، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بھی معافی مانگتے ہیں، اپنی پوری قوم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اگرچہ ہماری توبہ بھی کھوٹی ہے، ہماری توبہ اس قابل نہیں ہے، لیکن تو مہربانی کر دے، تو ترس کر لے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔
اچھے ہاتھوں میں اس کی باغ دوڑ دے دے، اللہ اس کے حاکم جو ہے وہ اچھے لوگ بنا دے، جو اس کے خیر خواہ ہوں، اللہ اس کے خیر خواہوں کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ دے دے، چن کے دفع دور فرما دے، اور اس ملک میں دین کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنے شرف قبولیت عطا فرما، اور زیادہ ترقیاں اور قبولیتیں عطا فرما، اے اللہ خانقاہوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مدارس کی محنت کو قبول فرما، اور جتنے بھی مختلف انداز میں اللہ محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ سب کی محنتوں کوششوں کاوشوں کو قبول فرما، اور پوری دنیا میں دین کا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مردوں نے، عورتوں نے کہا، گھر کے لوگوں نے، باہر کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے، سلسلے کے تعلق والوں نے، اللہ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، سب کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے والدین عزیز و قریب فوت ہو گئے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔